اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم جس اسلامی معاشرے کے اندر رہتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم امن سے رہیں، ہمارے ہاتھ سے، ہماری زبان سے دوسرے مسلمان بھائی کو نقصان نہ پہنچے۔ ہمارے اسلامی معاشرے میں رہنے کا مقصد دوسروں کو تکلیف پہنچانا نہیں ہے۔ ہمیں اللہ نے اپنے قرآن اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتا دیا ہے کہ اسلامی معاشرے کے اندر کس طرح زندگی گزارنی ہے، اور اسلامی معاشرے کے اندر اچھی زندگی گزارنے کے لیے ہم نے اسلامی معاشرے کو کس طرح تشکیل دینا ہے۔ آئیے قرآن و حدیث کے ذریعے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں، جو لوگ خرچ کرتے ہیں تنگی میں اور فراخی میں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اپنے غصہ کو دبا لیتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کو دوست رکھتا ہے۔ اسی طرح مسند امام احمد میں حدیث مبارک ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسی چیز بتلائیے جو اللہ کے غضب کو دور کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصہ نہ کرو۔ تو پھر سورہ بقرہ آیت نمبر 83 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں فرمایا ہے، گفتگو کے دوران بدتمیزی نہ کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اگلے مقامات پر فرمایا، سورہ قصص آیت نمبر 77 میں فرمایا ہے، دوسروں کے ساتھ بھلائی کیا کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن سورہ نور آیت نمبر 22 میں فرمایا ہے، دوسروں کی غلطیاں معاف کر دیا کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اگلے مقام پر فرمایا ہے، سورہ لقمان آیت نمبر 19، اپنی آواز نیچی رکھا کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں فرمایا ہے، دوسروں کا مذاق نہ اڑایا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مختلف مقامات پر مثالیں دے دے کر سمجھایا ہے تاکہ ہم اپنے معاشرے میں امن اور بھلائی اور بھائی چارے سے رہیں۔ ہم غصہ نہیں کریں گے، امن رہے گا۔ ہم بھلائی کریں گے، امن رہے گا۔ ہم اپنی گفتگو نیچی رکھیں گے، امن رہے گا۔ ہم کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کریں گے، امن رہے گا۔ ہم دوسروں کے ساتھ بھلائی کریں گے، امن رہے گا۔ دوسروں کی غلطیاں معاف کریں گے، امن رہے گا۔ اپنی آوازیں نیچی رکھیں گے، امن رہے گا۔ دوسروں کا مذاق نہیں اڑائیں گے تو امن رہے گا۔ معاشرے کی تشکیل کے لیے قرآن نے ہمیں بنیادی چیزیں بتا دی ہیں۔ قرآن نے ہمیں بتایا ہے کہ غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک غصے نے ہی ہمارے معاشرے کا کتنا نقصان کیا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں۔ ایک انسان غصے میں آ کر دوسرے انسان کا قتل کر دیتا ہے۔ قتل کرنے کے بعد جو قاتل ہوتا ہے اسے جیل میں بند کر دیا جاتا ہے۔ ایک تو اس کے لیے ساری سہولتیں چھین لی جاتی ہیں، دوسرا جو اس کے خاندان کو مسائل درپیش آتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں گی۔ سب سے پہلے اس کے والدین جو متاثر ہوتے ہیں، ان کو غم ہوتا ہے، وہی بتا سکتے ہیں۔ جن کا بیٹا جیل میں بند ہو، جن کا بیٹا ان سے چھن جائے، وہ کتنی پریشانی میں مبتلا ہوگا۔ اور بڑھاپے کا سہارا، بڑھاپے میں کمائی کرنے والا کوئی نہیں رہا، ان کو کمانا پڑتا ہے۔ دوسرا اس کی بیوی جو اس کے رحم و کرم پر تھی، اس نے لوگوں کے گھروں میں برتن دھو کر، لوگوں کے گھروں میں جھاڑو لگا کر، لوگوں کے کپڑے دھو کر اپنے گھر کا چولہا جلاتی ہے، اور اس کے بچے جو بڑے ناز اور پیار سے رہتے تھے وہ بیچارے پینسل اور کاپی کا تقاضے میں رہ جاتے ہیں، ان کی خوشیاں چھن جاتی ہیں۔ ان کا جو زندگی کا اصل معاملہ ہے
وہ بیچاروں میں اسی طرح جو مقتول ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی اسی طرح کا معاملہ پیش آتا ہے، وہ تو اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ دوسرا، اس کے خاندان کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آتا ہے۔ ہمارا اسلام تو حالانکہ اس چیز کا درس دیتا ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ وہ اگر انسان تھوڑی سی دیر غصہ نہ کرتا، اسے قتل نہ کرتا، کتنی بڑی مصیبت سے بچ جاتا۔ اسی طرح بدتمیزی، اونچی آوازیں اور کسی کا مذاق اڑانا، اسی طرح مسئلے پیش آتے ہیں۔ ہمارے اسلام نے تو سبق دیا ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ اسی طرح آج کی زندہ مثال ہمارے دفاتر بھی بن چکے ہیں۔ ایک نادرہ دفتر کی ہی مثال لے لو۔ لوگ گھنٹوں انتظار کرتے ہیں، لمبی قطار اور دھوپ میں کھڑے رہنے کے باوجود، سارا دن گزر جانے کے باوجود جب ان کا نمبر آتا ہے اور افسر کی ٹیبل پر اپنے کاغذات کی کاپیاں رکھتے ہیں تو پہلے تو افسر ان کو دیکھ کر کہتا ہے، جہل، اس میں کاپی نہیں ہے، اس میں فلاں فارم نہیں ہے، یا اپنے ماں باپ کو ساتھ لانا تھا۔ وہ بیچارہ مزدور، اس افسر نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ مزدور اپنی دہاڑی توڑ کر اور اپنی دہاڑی کو ختم کر کے اور سارا دن دھوپ میں کھڑا رہا ہے، لمبی قطار، گھنٹوں انتظار کرنے کے باوجود میں اس کے ساتھ یہ کیا کر رہا ہوں؟ دفتر والوں کو چاہیے تو یہ تھا کہ اپنے دفتر سے باہر نکل کر جو لوگ لمبی قطار میں دھوپ میں کھڑے ہوتے ہیں ان کو صبح ہی مطلع کر دیا جائے کہ لوگوں، ان چیزوں کی دفتر میں ضرورت ہے، کاپی کی ضرورت ہے، نقل کی ضرورت ہے، دستخط کی ضرورت ہے، یہ چیزیں ساتھ لے کر آئیں۔ اگر کسی بندے کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں تو آپ برائے مہربانی اپنا وقت ضیاع کیے بغیر یہاں سے چلے جائیں، کل کو سارا سامان پورا کر کے لے کر آئیں۔ ہمارا معاشرہ کسی کے ساتھ بدتمیزی کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ نے بدتمیزی بھی کی اور اونچی آواز میں بات کی، اس مزدور کے دل پر کیا گزری ہوگی جو بیچارہ شام کو 500 یا 600 کما کر گھر کو جاتا ہے، ایک تو دہاڑی توڑ کر آیا، دوسرا بیچارے کے دل میں یہ بھی خیال پیدا ہوتے ہیں کہ میری دہاڑی ٹوٹ گئی ہے، آج شام کو مجھے گھی کے لیے، چینی کے لیے یا بچے کی دوائی کے لیے پیسے ادھارے لینے پڑیں گے۔ ایک تو ان پڑھ، دوسرا تمہاری جھڑکیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میرے بھائیوں، ان لوگوں کے ساتھ رویہ اچھا رکھا کریں۔ ہمارے معاشرے میں اونچی آواز میں بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، آپ تو بدتمیزی کر دیتے ہیں۔ ہمارا دین کسی کے ساتھ بدتمیزی، بد اخلاقی برداشت نہیں کرتا۔ ہمیں چاہیے ہم ایک اچھے مسلمان بن کر اپنے معاشرے کی قدروں کو قائم رکھیں، اس طرح قطار توڑنے کے عادی نہ بنیں، اپنی باری کا انتظار کریں، پروگراموں میں کھانا ضیاع کرنے والے نہ بنیں۔ آپ کی ایک ڈش میں آیا ہوا کھانا ایک غریب خاندان کی کفالت کر سکتا ہے، آپ تھوڑا سا ڈال کر بھی کھا سکتے ہیں، لیکن پوری ڈش کو ضیاع کرتے ہوئے میں نے ہزاروں لوگوں کو دیکھا ہے۔ مہربانی کیا کریں، پروگراموں میں کھانا ضیاع نہ کیا کریں، سفر میں مسافروں کے حقوق کا خیال کیا کریں، اپنے گھر کے سامنے لوگوں کے راستے میں گندگی پھیلانے والے نہ بنیں، اور اپنے گھر کا گندا پانی راستوں میں چھوڑنے والے نہ بنیں۔ آپ کو پتا ہے کہ میں نے اپنے مکان پر 1 کروڑ، 1.5 کروڑ، 5 کروڑ تو لگا لیا ہے۔ کبھی آپ نے محسوس کیا کہ میرے گھر کے سامنے سے گزرنے والے لوگوں کو کتنی دقت پریشانی ہوتی ہے کہ آپ کے چھوڑے ہوئے پانی سے آپ اپنے گھر کے سامنے 10,000 20,000 لگا کر اپنے گھر کا راستہ ہموار کرنے والے بنے؟
ٹریفک کے قوانین کا خیال کریں، دوسروں میں خامیاں تلاش کرنے والے نہ بنیں، تکبر کرنے والے نہ بنیں، دوسروں کو نقصان پہنچانے والے نہ بنیں، دوسروں کو لڑانے والے نہ بنیں، اپنے عہدوں کا پھدارا، اپنے عہدوں کا ناجائز فائدہ اٹھانے والے نہ بنیں، اور اپنے معاشرے میں شر پھیلانے والے نہ بنیں۔ آئیے ہم با کردار اور با اخلاق بنتے ہیں، اور یہ زندگی عطیہ خدا بندی ہے، لوگوں کو عطیہ کرو۔ ہمارا وجود اپنے معاشرے، اپنی قوم اور دین کی امانت ہے، اس میں خیانت نہ کریں۔ اللہ کریم ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔